کشمالہ نے پسند کی شادی کی تو بیرسٹر شفیق احمد نے اپنی بیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ اس نے خاندان والوں کو یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی نہ میری میت کا دیدار کر سکتی ہے، نہ ہی میری قبر پر حاضری دے سکتی ہے۔ بیٹو نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی وصیت پر عمل کریں گے، ہم تو پہلے ہی بہن کو دل سے نکال چکے ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے اپنی بیٹی سے نفرت کا اظہار اس طرح کیا کہ اپنی ایک کتیا کے گلے میں اس کی تصویر ڈالی اور پھر اس کو اپنے ساتھ صبح صبح پارک میں چہل قدمی کرنے کے لیے لے جاتا۔ لوگ بیرسٹر صاحب کا یہ رویہ دیکھ کر حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنی سگی اولاد سے اتنی نفرت کرے، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ 75 برس کی عمر میں جب شفیق صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا تو بیٹے اسے ایک مہنگے اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں ایڈمٹ کروانے لے گئے، کیونکہ ان کے پاس باپ کے لیے وقت نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنے باپ کی خدمت کر سکتے تھے۔ مگر اس ہسپتال میں ایک ڈاکٹر تھا جو 24 گھنٹے شفیق صاحب کا خیال رکھتا تھا۔ بیرسٹر صاحب نے ایک بار ڈاکٹر سے کہا کہ خوش نصیب ہے تمہاری ماں جس نے تجھ جیسے بیٹے کو جنم دیا، میں آپ کی ماں سے ملنا ضرور چاہوں گا اور اسے سیلیوٹ کروں گا۔ بیرسٹر صاحب کی خواہش پر ڈاکٹر ایک بار اپنی ماں کو شفیق صاحب سے ملوانے ہسپتال لے آیا۔ شفیق صاحب نے جیسے ہی ڈاکٹر کی ماں کو دیکھا تو ڈاکٹر کشمالہ اور ڈاکٹر دانیال ایک ہی ہسپتال میں کام کرتے تھے۔ دونوں کی ملاقات اسی ہسپتال میں ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔ آج ڈاکٹر کشمالہ نے ایک آپریشن کرنا تھا۔ وہ جیسے ہی آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئی تو دانیال نے اس سے کہا کہ آپریشن کرنے کے بعد مجھ سے ضرور ملنا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کشمالہ یہ سن کر حیران ہوئی اور دانیال سے کہا کہ کون سی بات ہے، مجھے ابھی بتاؤ، ابھی تھوڑا ٹائم ہے یا آپریشن کے بعد بتاؤ گے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں تمہیں تفصیل سے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جس مریض کا کشمالہ نے آپریشن کرنا تھا اسے پیٹ میں گولی لگی تھی، جبکہ اس مریض کی ماں آپریشن تھیٹر سے باہر اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ بار بار ڈاکٹر کشمالہ اور باقی ڈاکٹروں کی منت کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کو بچا لو، جبکہ وہ اس عورت کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ کامیابی سے آپریشن ہوا اور آپریشن کے بعد کشمالہ اس بوڑھی عورت کے پاس آئی اور اسے یہی کہا کہ آپ کے بیٹے پر کس نے فائر کیا، جس پر اس نے ڈاکٹر کشمالہ کو بتایا کہ اس کے سگے بھائی نے ہی اپنے چھوٹے بھائی پر فائر کیا اور پھر گھر سے بھاگ گیا، ابھی تک وہ گھر سے غائب ہے۔ کشمالہ نے عورت سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اپنے ہی بھائی پر فائر کیوں کیا؟ عورت نے رو کر بتایا کہ یہ سب حسد کی وجہ سے ہے، میرے بیٹے منیر نے معاشرے میں اپنا مقام بنایا، میرا شوہر ایک نشائی تھا، ساری زندگی نشہ کرنے میں گزری، حتیٰ کہ اس نے میرے زیور بھی بیچ ڈالے تھے۔ بڑا بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چل پڑا اور اس نے بھی نشہ کرنا شروع کیا، حالانکہ اس وقت اس کی عمر 15 برس تھی جب میں نے اس کی جیب میں نشہ آور انجیکشن دیکھا تھا۔ اس دن میں نے اپنے بیٹے کو بہت مارا اور اس سے یہی کہا کہ اپنے باپ کی اس لاش کو بھول چکے ہو جو گلی میں پڑی تھی نالی کے ساتھ؟ کوئی بھی تمہارے باپ کی لاش اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کیونکہ وہ نفرت کرتے تھے۔ پھر عیدی ایمبولنس والے آئے اور انہوں نے تمہارے باپ کی لاش کو وہاں سے اٹھایا، پھر غسل دیا۔ کیا تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے؟ پورا محلہ تم سے نفرت کرنے لگے گا۔ مگر میری اتنی سختیوں کے باوجود اسد کے رویے میں کبھی بھی بہتری نہ آ سکی۔ اسے 1 سال ہو چکا تھا نشہ کرتے ہوئے، اور 1 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ اسے نشے کی لت لگ چکی ہے۔ میرے پاس کیا تھا اس کا علاج کرواتی، مگر وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اب چوری کرنے لگا تھا۔ چھوٹے بھائی منیر سے اپنے باپ کی حالت دیکھی تھی، اپنے بڑے بھائی کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ محلے والے ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، نہ اپنی خوشی میں شریک کرتے ہیں، اور اگر ان کا بس چلے تو اپنی غمی میں بھی شرکت نہ کرنے دیں۔ اس نے محنت کی، پڑھائی میں کافی لائق تھا، لہٰذا ڈگری مکمل ہونے پر بینک میں اچھی جاب بھی مل گئی۔ اسد کو جب پتہ چلا کہ چھوٹے بھائی کی جاب ہو چکی ہے اور ایک اچھے خاندان میں اس کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے تو وہ اسد سے حسد کرنے لگا۔ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ وہ اس کے بینک میں چلا جاتا تاکہ جب لوگوں کو پتہ چلے کہ منیر کا میں بھائی ہوں تو وہ اس کا مذاق اڑائیں اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ نشہ پورا کرنے کے لیے جب اسے کوئی پیسہ کہیں سے نہ ملتا
تو چوری سے جگاڑ لگاتا، تب وہ اپنے بھائی سے بھی پیسے مانگتا، اسی بھائی سے جس کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اور اس سے جلتا تھا۔ منیر کو اپنے بھائی پر ترس آتا تھا، وہ اس سے یہی کہتا کہ میں آپ کا علاج کروانا چاہتا ہوں، آپ یہ نشہ چھوڑ دیجئے۔ اسد اس سے یہی کہتا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کی بات پر ضرور عمل کروں گا، لیکن وہ صرف اسے بے وقوف بناتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا۔ جب منیر نے دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی اس کی نصیحت پر کبھی عمل نہیں کر رہا تو اس نے پیسے دینے بند کیے۔ یہ بار بار منیر کو تنگ کر رہا تھا کہ مجھے 20,000 روپے کی ضرورت ہے، لیکن منیر نے کہا کہ میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، میری حرام کی کمائی نہیں کہ جو میں تمہارا نشہ پورا کرنے کے لیے تمہیں دے دوں۔ غصے میں اس نے اپنے بھائی پر ہی فائر کر دیا۔ آج میرا بیٹا اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ کشمالہ نے اسے تسلی دی کہ آپ اپنے بیٹے سے اب مل سکتی ہیں، آپ کا بیٹا ہوش میں آ چکا ہے، اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اسد کو فوری گرفتار کروائیں، کیونکہ جو شخص ایک بار اپنے بھائی پر حملہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ضرور حملہ کرے گا۔ ماں اپنے بیٹے کی طرف بھاگی۔ ایک ماں کا اپنے بیٹے کے لیے پیار دیکھ کر کشمالہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی۔ دانیال کے آفس آئی تو دانیال نے کہا کہ کیا بات ہے، آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ کشمالہ نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا کبھی کسی ماں کو اولاد کا دکھ نہ دے۔ آج ایک بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی پر فائر کیا تھا، میں نے اس لڑکے کا کامیاب آپریشن بھی کیا، اس کی جان بچ گئی اور اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھی، بس یہی سوچ رہی تھی کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چل پڑا۔ وہ اپنے باپ کی غلطی سے نہ سیکھا اور دوسرا بیٹا چونکہ اس سے چھوٹا تھا، اس سے اس بات کا احساس ہے کہ باپ کی وجہ سے معاشرے میں جو ہماری بدنامی ہوئی ہے، اپنے اخلاق اور رویے سے اس بدنامی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ دانیال نے کہا ہاں بس یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کشمالہ پوچھنے لگی کہ مجھ سے کیا بات کرنی تھی، جلدی بتاؤ کیونکہ گھر جانا ہے۔ دانیال نے کہا کہ میں آپ کو اپنی والدہ سے ملانا چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میری ماں تم سے ملنے کے لیے اتنی بے تاب کیوں ہے، لیکن پچھلے کئی دنوں سے وہ مجھ سے یہی کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کشمالہ کو میرے گھر لے آؤ۔ یہ سن کر کشمالہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن آج تو ممکن نہیں، کل ہفتے کسی دن آنٹی جی سے ضرور ملیں گے۔ ویسے آنٹی جی کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے تو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، جس پر دانیال نے بتایا کہ امی بالکل ٹھیک ہے، بس ایک بار ان سے ملاقات کر کے ان کی بے چینی دور کر دیں۔ یہ سن کر کشمالہ مسکرانے لگی اور دانیال سے کہنے لگی کیا میں اتنی خاص ہوں کہ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے اتنا تڑپ رہا ہو؟ دانیال نے کہا ہاں بھائی، تمہیں اپنی قدر کا اندازہ ہی نہیں، کبھی اپنے آپ پر غور تو کرو، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا، مگر تم اپنے لیے وقت ہی نہیں نکالتی۔ کشمالہ واپس چلی گئی، اپنی چھوٹی بہن روبینہ سے کہنے لگی کہ دانیال کی ماں مجھ سے ملنا چاہتی ہے، ایسا کیوں چاہتی ہے وہ؟ روبینہ نے کہا مجھے کیا پتا، شاید وہ آپ کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہو۔ اس پر کشمالہ کو غصہ آیا، کہنے لگی کہ اگر دوبارہ ایسی بات کی تو منہ توڑ دوں گی۔ روبینہ کہنے لگی اچھا میری بات پر اتنا غصہ کیوں ہے؟ فرض کرو وہ ایسی ڈیمانڈ کرے تو کیا دانیال کے لیے تم انکار کرو گی؟ حالانکہ تم لوگوں کا سٹیٹس ایک ہے، ایک ہی جگہ کام کرتے ہو، دونوں سرجن بھی ہو۔ کشمالہ اپنی بہن سے کہنے لگی یہ بات نہیں، بس مجھے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دانیال مجھے صرف ایک دوست کی نظر سے دیکھتا ہے، ورنہ اگر وہ مجھے پسند کرتا تو ایک بار مجھ سے اپنی پسند کا اظہار ضرور کرتا، اور میں بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے۔ خیر میں اس کی ماں سے ملوں گی ضرور اور یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ آخر وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے، جبکہ اس سے پہلے تو اس نے مجھے کبھی دیکھا تک نہیں۔ بس دانیال کی زبانی اسے اس بات کا علم ہے کہ میں اسی ہسپتال میں جاب کرتی ہوں جہاں اس کا بیٹا دانیال جاب کرتا ہے۔ کشمالہ نے اپنی بہن کو منع کیا کہ گھر میں کسی کو نہیں بتانا کہ میں ڈاکٹر دانیال کے گھر جاؤں گی اور اس کی والدہ سے ملاقات کروں گی۔ روبینہ نے کہا اس میں کیا برائی ہے، میں کیوں نہ بتاؤں، جس پر کشمالہ نے کہا کہ تم ابا کو نہیں جانتی کیا؟ وہ بہت سخت ہیں، انہیں یہ بات پسند نہیں ہوگی، اور تم جانتی ہو کہ ابا سے کتنی محبت کرتی ہوں، ابا کی ناراضگی میں مول نہیں لے سکتی۔ روبینہ نے اپنی بہن سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اگلے دن کشمالہ جیسے ہی ہسپتال گئی تو دانیال نے دوبارہ کہا
کہ میں آپ کو اپنی ماں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ کشمالہ نے کہا ٹھیک ہے، آج بریک ٹائم میں ہم آنٹی جی سے ضرور ملاقات کریں گے۔ دانیال اپنی گاڑی میں کشمالہ کو لے کر ماں سے ملوانے لے گیا۔ دانیال جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اور دانیال کی ماں ثریا کی نظر جیسے ہی کشمالہ پر پڑی تو بھاگتی ہوئی اسے سینے سے لگایا اور پھر رونے لگی۔ اس پر جہاں کشمالہ حیران تھی وہاں دانیال کی حیرانگی میں اضافہ ہوا۔ ثریا اسے پیار کر رہی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تجھے دیکھنے کے لیے، تجھ سے ملنے کے لیے میں نے بہت انتظار کیا، ایک لمبا انتظار۔ کشمالہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ دانیال اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا کہ ماں کیا آپ کشمالہ کو جانتی ہیں؟ جس پر ثریا نے کہا کوئی اپنے خون کو کیسے نہیں پہچانتا، یہ میری بھتیجی ہے، میرے بھائی شفیق کی بیٹی۔ کشمالہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ ثریا سے کہنے لگی آپ میری پھوپھو ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ابا نے تو مجھے بتایا تھا کہ پھوپھو کا جوانی میں انتقال ہو چکا تھا۔ اس وقت میں بھی چھوٹی تھی۔ ثریا نے ایک بار پھر کشمالہ کو گلے سے لگایا اور کہا ہاں اس وقت تو بہت چھوٹی تھی، بھائی جان کے لیے تو میں مر چکی تھی، کیونکہ بھائی جان نے پورے خاندان سے مجھے لا تعلق کر دیا تھا۔ پچھلے 25 سال جیسے میں نے گزارے یہ میں جانتی ہوں، اور میری غلطی یہی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر بھائی صاحب سے اپنا حق مانگا تھا۔ شفیق بھائی تو مجھ سے واقف تھے کہ میں اس کی کیسی بہن ہوں۔ میں نے تو کبھی بھائی سے جائیداد کا کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو اس طرح کے مطالبات اپنے لیے موت سمجھتی تھی، لیکن حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ ایک طرف میرا بھائی تھا اور دوسری طرف میرا شوہر، جس کا کاروبار دن بدن ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کے دوست نے ہی اسے دھوکہ دے دیا تھا، سارا کاروبار برباد کر کے امریکہ چلا گیا۔ میرا شوہر ذہنی مریض بن چکا تھا، میں اپنے شوہر کو ان حالات میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بھائی صاحب کے پاس آئی، اپنے شوہر کے حالات بتائے، حالانکہ جعفر نے میرے سامنے کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی کہ اپنے بھائی کے پاس جاؤ، میرے حالات اسے بتاؤ، جائیداد میں اپنا حصے کا مطالبہ کرو۔ مگر جب میں شفیق بھائی کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ جعفر کے دوست نے اسے دھوکہ دیا، اس کا سارا کاروبار تہس نہس ہو چکا ہے، میں اپنے شوہر کی مدد کرنا چاہتی ہوں، مجھے جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ آپ چاہیں تو زمین کی قیمت مجھے ادا کر دیں، پھر زمین میرے نام کر دیں۔ شفیق بھائی نے مجھ سے محض اتنا کہا کہ اگر تم جائیداد میں اپنا حصہ مانگتی ہو تو ایک بات یاد رکھنا، پورے خاندان سے تجھے الگ کر دوں گا، خاندان کے کسی خوشی غمی میں تو شریک نہیں ہو پائے گی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی صاحب اگر میرا مطالبہ غلط ہے تو مجھے بتائیں، جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے۔ چلے میں آپ سے اپنا حصہ نہیں مانگتی، آپ جعفر کی مالی مدد کر دیں، تب بھی اس کا کام چل جائے گا، میں آپ پر راضی ہوں، آپ میرے بڑے ہیں، والد کی جگہ ہیں۔ شفیق بھائی نے چلا کر کہا کہ اگر والد کی جگہ ہوتا تو یوں بے حیاؤں کی طرح اپنا حق نہ مانگتی۔ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے افسوس ہوا، گویا جو بہن اپنے حق کا مطالبہ کرے وہ بے حیا ہے۔ بھائی صاحب تو خود ایک وکیل تھے، ماہر وکیل، قانون دان تھے، سب جانتے تھے کہ میری بہن کا مطالبہ ٹھیک ہے یا غلط۔ وہ بھی ایک کیس ابھی تک نہیں ہارے تھے، ہمیشہ جیت جاتے تھے، اور جب میں نے جائیداد کا مطالبہ کیا تو شاید بھائی صاحب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں بھی ان کے مقابلے میں آ چکی ہوں۔ شفیق بھائی نے مجھے بھی ہرا دیا، جائیداد میں حصہ تو دیا لیکن پھر لا تعلق کر دیا۔ میں تو وہ بد نصیب تھی جو اپنی ماں کی وفات پر بھی ماں کو نہ دیکھ پائی۔ جعفر کو جب پتہ چلا کہ بھائی صاحب نے مجھے لا تعلق کیا ہے، خاندان والوں کو مجھ سے ملنے سے روک دیا ہے، تو وہ مجھ سے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اپنوں سے دوری اتنی آسان نہیں، تم خون کے رشتوں سے کیسے الگ ہو سکتی ہو، میں جیسے تیسے گزارا کر لوں گا، تم اپنا حصہ بھائی صاحب کو واپس کر دو۔ مگر میں نے جعفر سے کہا کہ میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتی ہوں، ایک دفعہ کسی کو جب وہ دل سے نکال دیتے ہیں پھر دل میں جگہ نہیں دیتے، میں چاہے لاکھ کوششیں کروں بھائی صاحب مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، نہ ہی اپنے گھر میں مجھے آنے کی اجازت دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ثریا نے کشمالہ سے پیار کیا اور کہا مجھ سے بہت تو مانوس تھی، حتیٰ کہ شادی کے بعد تو میرے گھر میں ادھر رہتی تھی، تو مجھے اپنی ماں سمجھتی تھی۔ 2 سال کی تھی جب بھائی صاحب تجھے لینے کے لیے مجھ سے چھین کر چلے گئے۔ دانیال اس وقت میرے پیٹ میں تھا۔ آج اتنے عرصے بعد مجھے کسی طرح اس بات کا پتہ چلا کہ میری کشمالہ اسی ہسپتال میں ہے، میرے بیٹے کے ساتھ ہی جاب کرتی ہے، تو دانیال سے یہی کہا کہ کشمالہ کو لے آؤ۔
وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ماں آپ ایک انجان لڑکی سے کیوں ملنا چاہتی ہیں، ان سے کیا بات کرنی ہے؟ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ ایک بار جب مل لوں گی تو تمہیں ساری حقیقت بتاؤں گی۔ کافی دیر تک اپنی پھوپھو کے ساتھ بیٹھی رہی، ان سے باتیں کرتی رہی میں۔ آج پہلی بار اسے اپنے والد پر اتنا غصہ تھا۔ کشمالہ حیران تھی کہ ابا اس قدر سنگ دل بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنی سگی بہن کو خاندان سے الگ کر دیا۔ حالانکہ ابا مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ کیا اپنی سگی بہن سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اپنی پھوپھو سے مل کر وہ واپس گھر آئی تو روبینہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ روبینہ اپنی بہن سے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ آج تمہارے چہرے کا رنگ بدلا بدلا سا ہے، خیریت تو ہے نا؟ کشمالہ نے اپنی بہن سے کہا، خیریت تو نہیں، ابا نے ہمیں اپنی پھوپھو کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ روبینہ نے جواب دیا کہ ابا نے یہی بتایا تھا کہ وہ جوانی میں وفات پا چکی ہیں، جبکہ ہم بہت چھوٹے تھے، بلکہ تم چھوٹی تھی، میں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ کشمالہ نے کہا، جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ابا نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، ہماری پھوپھو زندہ ہیں۔ روبینہ نے جب یہ سنا تو حیران ہوئی اور کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ کشمالہ نے کہا، میں تجھے پھوپھو سے ملواؤں گی۔ میرے ہسپتال میں جو لڑکا دانیال میرے ساتھ کام کرتا ہے وہ پھوپھو سریا کا ہی بیٹا ہے۔ روبینہ کہنے لگی، ابا نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کشمالہ نے اپنی بہن کو ساری حقیقت بتائی کہ سریا پھوپھو نے جائیداد میں اپنے حصے کا تقاضا کیا تھا، وہ بھی مجبوری کے عالم میں، اور اس پر ابا کو غصہ آیا اور سریا پھوپھو کو جائیداد میں اس کا حصہ دے کر پورے خاندان سے لا تعلق کر دیا، حتیٰ کہ وہ اپنی ماں کی میت پر بھی نہ آ سکی کیونکہ ابا کی طرف سے اسے منع کیا گیا تھا۔ روبینہ کو ان باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بہن کشمالہ سے یہی کہا کہ میں بھی پھوپھو سے ملنا چاہتی ہوں، جس پر کشمالہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گی۔ دوسرے دن کشمالہ اپنی بہن کو بھی پھوپھو سریا کے پاس لے گئی۔ سریا وہاں سے اسے دیکھ کر کافی خوش ہوئی۔ ابھی تک بیرسٹر شفیق صاحب کو ان تمام باتوں کا علم نہیں تھا۔ آج دانیال نے کافی عرصہ بعد کشمالہ سے اپنے دل کی بات کی، وہی کہ جس کا کشمالہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کشمالہ کو پرپوز کیا اور کشمالہ نے اس کا پرپوزل قبول کیا۔ کشمالہ بہت خوش تھی۔ اسی خوشی کا اظہار جب اس نے اپنی چھوٹی بہن روبینہ کے ساتھ کیا تو روبینہ بھی کافی خوش ہوئی، لیکن اس نے اپنی بہن سے یہ ضرور کہا کہ ابا اس رشتے پر اعتراض کریں گے۔ جس بہن سے وہ لا تعلق ہو چکے ہیں اس کی اولاد کو وہ کیسے دل سے قبول کریں گے؟ اور جب اسے پتہ چلے گا کہ دانیال سریا کا ہی بیٹا ہے تو گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ مگر کشمالہ نے کہا کہ ابا سے بات تو میں ضرور کروں گی، دعا کرو کہ ابا کو اس رشتے پر اعتراض نہ ہو، کیونکہ میرا ارادہ نیک ہے۔ میں اس خاندان کو دوبارہ جوڑنا چاہتی ہوں جو پچھلے 25-30 برس سے ٹوٹ چکا ہے۔ خاندان کی ایک ایسی عورت جو اپنے خاندان سے بہت محبت کرتی تھی، جو اپنے بڑے بھائی سے بھی محبت کرتی تھی، لیکن ان کو پورے خاندان سے جدا کیا گیا جس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھوپھو سریا پر مزید سختی اور زیادتی میں نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنے باپ کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ رات کو بیرسٹر شفیق صاحب گھر آئے تو کشمالہ اس کے کمرے میں گئی۔ باپ سے کہا کہ ابا آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شفیق صاحب اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اسے اپنے بیڈ پر جگہ دی اور خود کرسی پر بیٹھے۔ کشمالہ نے کہا، ابا آپ میرا احترام مت کیا کیجیے کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ جس پر وہ مسکرا کر کہنے لگے، بیٹی تم لوگوں کے لیے مسیحا ہو، ایک اچھے پیشے سے منسلک ہو، اس لیے میں تمہارا احترام کرتا ہوں۔ کشمالہ نے کہا، کاش جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کو سننے کے بعد بھی آپ کے دل میں میرا احترام باقی رہے۔ یہ سن کر شفیق صاحب کہنے لگے، بیٹی کون سی بات ہے، بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ کشمالہ نے کہا، ابا جان، ابا آپ نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، ہماری پھوپھو کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شفیق صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کہنے لگا، بیٹی جن لوگوں کو دل سے نکال دیا جاتا ہے وہ ان کے لیے مر ہی جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے مر ہی چکی تھی۔ کشمالہ نے کہا کہ میں پھوپھو سے مل کر آئی ہوں اور اس کے بیٹے دانیال نے مجھ سے شادی کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے، میں اس سلسلے میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی۔ شفیق صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہنے لگے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم سریا کے بیٹے سے شادی کرو گی؟ تو کیا چاہتی ہے کہ اس خاندان سے لا تعلق ہو جائے؟ کشمالہ کہنے لگی، میں تو خاندان کو ملانا چاہتی ہوں۔ جس پر وہ کہنے لگے، ہرگز نہیں، میں نے ایک بار جو فیصلہ کیا میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں تمہیں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا
کہ تم ثریا کے بیٹے سے شادی کرو اور اس سے ملنے کی کوشش کرو۔ آئندہ نہ دانیال سے ملنا نہ ہی اس کی ماں سے، وہ ہمارے لیے غیر ہیں۔ لیکن کشمالہ نے کہا کہ میں ان کو غیر نہیں سمجھتی، انہیں اپنا سمجھتی ہوں۔ باپ بیٹی کے درمیان کافی دیر تک بحث جاری رہی۔ شفیق صاحب نے بیٹی کو اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، جبکہ کشمالہ یہی کہہ رہی تھی شادی کروں گی تو پھوپھے کے بیٹے سے ہی کروں گی۔ شفیق صاحب یہ کہتے ہوئے گھر سے چلے گئے کہ اگر تم وہاں شادی کرو گی تو مجھ سے تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ کشمالہ اپنے باپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ بابا، آپ کی محبت اچانک نفرت میں کیوں بدل جاتی ہے؟ کیا اسلام نے عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا؟ کیا پھوپھو نے کوئی غیر شرعی کام کیا تھا؟ مگر ان تمام سوالوں کے جواب میں شفیق صاحب کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گھر سے چلا گیا۔ باپ کے جانے کے بعد روبینہ نے اپنی بہن سے پوچھا کہ ابا کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ابا اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، ایک بار جو فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ کشمالہ بہن سے کہنے لگی یہی ابا کی خرابی ہے، مجھے ابا کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کوئی کیس نہیں ہارتے، مگر دراصل ابا کئی بار ہارے۔ ہر بار جب ابا نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، جب ابا صرف اپنی مہارت کی وجہ سے جھوٹ کو سچ ثابت کرتے تھے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے وہ عدالت سے سرخرو ہوتے، لیکن رات کو نیند کی گولی لے کر سوتے، کیونکہ انسان جب مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ دیتا ہے تو اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی اس بات کا مجھے شعور آیا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے ابا کے لیے میرے دل میں احترام تھا، لیکن میں یہ باتیں ابا کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی۔ مگر جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ ابا نے اپنی جیتی جاگتی بہن کو ہی مارا اور لا تعلق کیا تو میں خاموش نہیں رہ سکی۔ کشمالہ نے دانیال سے شادی کی، جبکہ شفیق صاحب سمیت خاندان کے کسی شخص نے اس شادی میں شرکت نہ کی، حتیٰ کہ کشمالہ کی سگی بہن روبینہ بھی اس بات کی اسے اجازت نہیں تھی۔ روبینہ بیچاری گھر میں روتی رہی اور اپنے باپ سے چھپ کر اپنی بہن سے باتیں کرتی تھی، وہ بھی فون پر۔ شفیق صاحب نے اپنے تینوں بیٹوں سے کہا کہ میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ کشمالہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ میرے مرنے کے بعد بھی اسے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ میری قبر پر آئے یا مرے باپ کا منہ دیکھے۔ بیٹوں نے باپ کے سامنے سر جھکا لیا۔ شفیق صاحب ادھر بھی نہیں رکے۔ جس سے نفرت کرتے تھے، انتہا کی نفرت۔ شفیق صاحب نے ایک کتیا پال رکھی تھی، آج اس نے اس کتیا کے گلے میں کشمالہ کی تصویر ڈالی۔ کتیا کے گلے کے پٹے کے ساتھ اس کی تصویر لٹک رہی تھی۔ یہ بات ان کے بیٹوں سے بھی برداشت نہ ہوئی اور شفیق صاحب کے بڑے بیٹے عرفان نے اپنے باپ سے یہی کہا کہ بابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس پر اس نے اپنے بیٹے کو بھی مارا اور کہا کہ خبردار، باپ کے سامنے زبان چلائی تو زبان ہی کاٹ دوں گا۔ اگر ایک انسان سے میں نفرت کرتا ہوں تو میرا اپنا ہی طریقہ کار ہے نفرت کے اظہار کا، جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا۔ صرف یہی نہیں، کتیا کے ساتھ پارک میں چہل قدمی کے لیے بھی جاتے تھے۔ شفیق صاحب کے دوست جب اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھتے تب وہ حیران ہوتے۔ وہ ایک دوسرے سے یہی کہتے کہ باپ اپنی بیٹی سے اس قدر نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ مانا کہ اس کی بیٹی نے اپنی مرضی سے شادی کی، اور شادی بھی کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنے پھوپھو کے بیٹے سے ہی کی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اس سے اتنی نفرت کرے اور حقارت کرے۔ کئی دوستوں نے اس واقعے کے بعد شفیق صاحب سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کیسے اس شخص سے میل جول رکھیں جو نفرت میں اس حد تک چلا جائے کہ اسے رشتوں کا احساس تک نہ رہے۔ بیٹے اپنے باپ کے سامنے تو کچھ نہیں کہتے تھے، مگر جب آپس میں گفتگو کرتے تو یہی کہتے کہ ابا نے ٹھیک نہ کیا۔ ان کے دل میں بھی باپ کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ شفیق صاحب کا غصہ، ضد ویسے ہی رہا، لیکن اب وہ بستر پر آ چکے تھے، چلنے پھرنے سے محروم ہو چکے تھے۔ بس صرف زبان تھی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اپنی بیویوں کے کہنے پر بیٹوں نے باپ کو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا، اور وہ ہر ماہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کی فیس ادا کرتے تھے۔ شروع میں تو وہ اپنے باپ سے ملنے آتے، لیکن پھر ملنا چھوڑ دیا، جبکہ اسی ہسپتال میں ڈاکٹر مجید 24 گھنٹے ان کی خدمت کرتا، اس کا خیال رکھتا۔ شفیق صاحب مجید کے اخلاق رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کاش تو میرا بیٹا ہوتا۔ تو خوش قسمت ہے، تمہاری ماں بھی خوش قسمت ہے جس نے تم جیسے بیٹے کو جنم دیا، وہ نصیبوں والی ہوگی، جبکہ میرے بیٹے تو نالائق ثابت ہوئے۔
ڈاکٹر مجید نے نوٹ کیا کہ جب بھی شفیق صاحب نیند کی حالت میں ہوتے تو اس کی زبان پر کشمالہ کا نام رہتا۔ بیٹی تم کہاں ہو؟ ایک بار ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ نیند کی حالت میں آپ عورت کا نام لیتے ہیں، شاید اس کا نام کشمالہ ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مجید نے یہی بات گھر جا کر اپنی ماں کو بتائی تو ماں نے کہا کہ میں اس مریض سے ملنا چاہوں گی اور اس کی عیادت کروں گی۔ مجید نے ماں سے کہا کہ آپ ان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں، جس پر ماں نے ان سے کہا کہ ملنے کے بعد ہی تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیوں ملنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر مجید نے شفیق صاحب سے کہا کہ میں اپنی والدہ کو آپ سے ملانے کے لیے لایا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی والدہ جیسے ہی شفیق صاحب کے سامنے آئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ اس کی بیٹی کشمالہ ہی تھی جس سے وہ لا تعلق ہو چکا تھا۔ پچھلے کئی مہینے سے کشمالہ کا بیٹا ہی اس کی خدمت کر رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی، جبکہ کشمالہ اپنے باپ سے لپٹ کر رونے لگی۔ پھر کشمالہ نے یہ بھی کہا کہ کوئی اور بھی ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ثریا بیگم لاٹھی کی ٹیک لگائے اپنے بھائی کے سامنے آئی۔ 60 برس کی جدائی کے بعد بہن بھائی آپس میں مل رہے تھے اور دونوں رو رہے تھے۔ جس شخص نے بھی یہ منظر دیکھا اسے جذبات پر قابو نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر مجید بہت خوش ہوا کہ اسے اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک ٹوٹا ہوا خاندان آپس میں جڑ گیا، اور یہ کشمالہ کی اچھی تربیت ہی تھی جس نے مجید کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے نانا کا دل جیتنے میں کامیاب ہوا، اور اس کے نانا کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، اپنوں سے کوئی ایسے جدا نہیں ہوتا۔